بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ایک بڑا تاریخی جو ہے مباحث اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت انٹرسٹنگ ہے اور ہماری تاریخ بھی ہے، بلکہ ہمارا جغرافیہ بھی اس سے وابستہ ہے، کیونکہ جو قومی اپنی تاریخ کو بھول جائیں نا، ان کا جغرافیہ آپ کو خود بخود پھر اپنے آپ کو ان سے بھلوا لیتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، جنرل مشرف کے حوالے سے ہمارے یہاں کچھ عجیب و غریب قسم کے تضادات پائے جاتے ہیں۔ میں نے جنرل مشرف پہ ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، اس کا نام ہے کمانڈو جرنیل کا سرنڈر۔ ایکچولی وہ ان کی سیاست پہ لکھی تھی میں نے۔ وقت نے ثابت کیا کہ سوائے ایم کیو ایم والے اس کے، ان کا ہر فیصلہ جو ہے وہ صحیح ثابت ہوا۔ جنرل مشرف پہ الزام تھا یہ چیف جسٹس کو ہٹانے کا۔ جب چیف جسٹس کو آپ نے بحال کروا لیا، اس کے بعد سے ہماری عدلیہ کا کیا حال ہے، اور اس چیف جسٹس نے ہمارے ساتھ کیا کچھ کیا، اور وہ جو ایک ٹریڈیشن چھوڑ کے گیا، اس کے بعد ہمارے بار، ہمارے وکلاء، ہمارے جج صاحبان کیا بن گئے ہیں، ہمیں کیا کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آپ سوچ لینا کہ وہ جنرل مشرف کا فیصلہ غلط تھا یا صحیح تھا۔ جنرل مشرف نے پھنسے ہوئے نے یہ کیا تھا کہ وہ سری لنکا گیا ہے۔ حکومت کا طریقہ ہوتا ہے، اگر بہت بہادر آپ حکومت ہے، پہلے بھی تو آپ نے ہندوؤں کے ساتھ پنگے بازی کی تھی نا، اس کے ساتھ کرنی تھی تو اس کو آنے کا انتظار کرتے، ایک آرڈر کے ذریعے ہٹا دیتے اگر آپ میں ہمت تھی۔ یہ تو نہیں ہے کہ ایک جرنیل پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف ہوائی جہاز میں بیٹھا ہوا ہے، سری لنکا کے دورے پہ گیا ہے، وہ فضا میں اڑ رہا ہے، تو آپ نے اس کو فوج سے سبکدوش کر دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو اس کے ساتھی ہیں وہ الگ چیز ہے؟ آپ نے یہ تو ملک میں بغاوت کروانے والی کوشش ہے نا۔ مجھے جنرل بٹ کو میں بہت سلوٹ کرتا ہوں اس بات پہ۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس وقت جی ایس کیو میں جا کے چارج لے لیتا تو پاکستانی فوج میں بغاوت ہو جاتی، اور میں یہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ ہماری فوج میں کوئی ایسی روایت قائم ہو۔ آپ کو پتہ ہے انڈین فوج میں فوجیوں کی لڑائیاں، ڈیزرٹر افسروں کو بدتمیزی ایک دوسرے سے، یہ عام بات ہے۔ پاکستانی فوج میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ میں ان کی بٹ صاحب کی اس قربانی کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک پاگل کی بات نہ مان کے بہت گریٹنس کا ثبوت دیا۔ یہ بات آپ مت کہیں کہ جی وہاں یہ ہو سکتا تھا کہ وہ جا کے تو وہ کر ہی نہیں سکتا تھا، تو یہ تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب کوئی جنرل کو آئین کے تحت ملک کا وزیر اعظم میں کہہ دیتا ہے نا کہ جی آج سے آپ ہیں اس ملک کے چیف آف آرمی اسٹاف، تو وہ جا کے جی ایس کیو میں سمپل بیٹھ جاتا ہے، تو جتنے وہاں جیسے آرڈر وہاں پہنچتا ہے انہیں اوبے کرنا پڑتا ہے، جو باقی وہاں کمانڈ ہوتی ہے اس کو۔ ایسا ہو سکتا تھا، لیکن جنرل بٹ نے نہیں کیا، سلوٹ کرتا ہوں انہوں نے ایک روایت کو پاکستانی فوج کے زندہ رکھا۔ اس کے لیے ان کو بہت تکلیف بھی اٹھانا پڑی، میرے خیال 2-3 سال وہ قید بھی رہے ہیں، اور ان کی ذہنی حالت بھی ایسی رہی۔ اور پھر جنہوں نے کیا تھا، انہوں نے کیا صلہ دیا ان کو؟ اس لیے نہیں دیا کہ جنرل بٹ نے ان کی بات تو مانی نہیں تھی۔ ان کو تو امید تھی کہ وہ جائے گا، لڑائی کرائے گا فوج میں، اور یہی ان کا خواب ہے، یہی ان کا خواب ہے۔ جنرل مشرف کو حالات نے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ اس کو ہم کو سہارا لینا پڑا۔ چودھریوں کا، مسلم لیگ تو خیر ہے ہی، جماعت سرکاری ہوتی ہے ہمیشہ۔ ایم کیو ایم کا سہارا لینے کے لیے میں نے براہ راست جب ان سے ایک مرتبہ یہ بات پوچھی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اصل میں وہ کارا باغ ڈیم بنانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے یہ بہت بڑا قدم اٹھایا تھا، لیکن ان ظالموں نے، ان غداروں نے چلنے نہیں دی۔ انہوں نے الطاف حسین کے منہ سے منوا لیا تھا۔ الطاف حسین نے تقریر کی تھی کارا باغ ڈیم کے حق میں، لیکن یہ جو غدار ابن غدار بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ جو 30 سال سے جو حکمرانی کر رہے ہیں، ان ظالموں نے نہیں بننے دیا۔ وہ خیر ہے، نہیں ہو،
اب میں آتا ہوں جنرل مشرف کے بہت اس متنازع فیصلے کی طرف جس کے کو آج تک کہا جا رہا ہے جی اس نے ڈر کے کال پہ کر دیا ذرا سن لیں، اس کے بعد اللہ کو حاضر ناظر جان کے فیصلہ کریں میں غلط کہہ رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں۔ آپ کو میں نے بتا دیا ہے، میں نے جنرل مشرف کے خلاف کتاب لکھی ہے پوری، لیکن ان کی سیاسی غلطی کے خلاف۔ یہ جنگ جو لڑائی ہوتی ہے نا، یہ بچوں کا کام نہیں ہوتا۔ کارگل کتنا بڑا کارنامہ جنرل مشرف کا کبھی آپ کو بتاؤں گا۔ وہ تڑپتا تھا کہ کسی طرح 71 کا بدلہ لے، کسی طرح سیاچن کا بدلہ لے، اور لیا۔ ان بزدل حکمرانوں نے سارا کچھ ضائع کروا دیا، اس کے ثمرات ضائع کروا دیے۔ لیکن آج بھی اللہ کے رحمت سے جن کی پوسٹوں پہ ہم نے قبضہ کیا تھا وہ ہمارے پاس ہیں، اور انڈیا اب بھی ہمارے جوتوں کے تلے ہے وہاں پہ۔ سر وہ تو کھا جاتے آپ کو سیاچن کے اوپر سے، وہ جو انہیں بنایا تھا وہ ترشول جو تھا براسٹیسک، یہ تفصیلات آپ کو بتاؤں گا آگے۔ بدقسمت تو یہ نا پڑھتا تو کوئی ہے نہیں کہ براسٹیسک کا منصوبہ کیا تھا، اور جنرل مشرف نے تاریخ سے سبق سیکھ کے کیوں کارگل میں مداخلت کی تھی۔ آج میں صرف افغانستان کے حوالے سے بات کرنے بیٹھا ہوں، وقت تھوڑا ہے، میں آپ سے یہ بات کر دوں۔ مشرف کو جب امریکی وزیر خارجہ کولن پاول نے کال کر کے افغان وار میں شمولیت کی دعوت دی، بش کا پیغام پہنچایا کہ اگر آپ امریکہ کا ساتھ نہیں تو پھر امریکہ کے خلاف تصور ہوں گے۔ جواب میں مشرف نے فوری طور پہ ہاں کر کے امریکہ سمیت پوری دنیا کو حیران و شستر کر دیا اور افغان وار کا حصہ بن گئے۔ مجھے یاد ہے کہ مجھ سمیت پاکستانیوں اکثریت اس وقت مشرف کو اس کی بزدلی پر دن میں کئی مرتبہ لعنت بھیجا کرتی تھی، لیکن ہم نے کبھی مشرف کا ویژن جاننے کی کوشش نہیں کی، اور نہ ہی کبھی مشرف نے قوم کو بتا کر اپنے آپ کو ہیرو بنانے کی کوشش کی۔ حقیقت یہ تھی کہ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان افغان وار کا حصہ بنے، بلکہ وہ تو یہ چاہتا تھا کہ پاکستان انکار کر کے اپنے آپ کو طالبان کا حامی اور دہشت گردوں کے صف میں کھڑا کر لے۔ پھر انڈیا کی طرف سے دہشت گردی کا ڈرامہ رچا کر امریکہ اور انڈیا مل کے پاکستان پر حملہ کر کے اس کے نیوکلیر ہتھیاروں کو تباہ کر دیتے، اور بین الاقوامی برادری کے سامنے اس کا جواز پیش کر کے بری ذمہ ہو جاتے۔ ناظرین، جنرل مشرف نے لیکن یہ چال امریکہ پر ہی پلٹ دی، اور یہ بات کولن پاول نے اپنی کتاب میں بھی بیان کی ہے۔ ایسے یقین نہ آیا کہ مشرف افغان وار کا حصہ بن جائے گا، اسی لیے اس سے یہ خبر رات 1 بجے صدر بش کو جگا کے سنانا پڑی۔ اتنی بڑی انہوں نے اس کو اچیومنٹ سمجھا تھا۔ جنرل مشرف نے ایک طرف سے پاکستان پہ ممکنہ حملے کا راستہ بند کر دیا، دوسری طرف اس نے افغان وار میں شرکت کر کے اس جنگ کو امریکہ کے لیے مشکل ترین بنا ڈالا۔ اگر آپ بھول گئے ہیں تو ذرا افغان وار شروع ہونے کے چوتھے دن کے اخبارات کا مطالعہ کریں، جب طالبان اچانک مقابلہ ختم کر کے راتوں رات کہیں غائب ہو گئے۔ اس وقت امریکہ اور اتحادی فوجوں کو لگا کہ انہوں نے فتح پا لی، لیکن وہ سوویت یونین کی شکست بھول گئے تھے جو کہ گوریلا وار کی شکل میں اسے ملی تھی۔ جنرل مشرف امریکہ کا اتحادی بن کر دراصل طالبان کو ایک نئی قسم کی گوریلا وار کے لیے تیار کر رہا تھا، اور ان کا اچانک غائب ہو جانا مشرف کی ملٹری پلاننگ کا ایک اعلیٰ شاہکار ہے۔ جو لوگ ملٹری مائٹ کو سمجھتے ہیں، یہ عسکریات کے طالب علم ہیں یا استاد ہیں، وہ میری اس بات کو سمجھیں گے جو میں کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد سب تاریخ ہے۔ آج تک امریکہ افغانستان سے باہر نہیں نکل پایا۔ طالبان نے ایک ایک کر کے 80% سے زائد حصوں پر قبضہ حاصل کر لیا، امریکہ کو کئی خرب ڈالر کا نقصان بھی پہنچایا، اور ویتنام کے بعد امریکہ کو دوسری بڑی شکست سے بھی دوچار کر دیا۔ ناظرین، ایسا نہیں ہے کہ مشرف کو اپنی اس حکمت عملی کی کوئی قیمت نہیں چکانا پڑی۔ تحریک طالبان کی شکل میں، TTP کی شکل میں امریکہ اور بھارتی دہشت گردوں نے پاکستان کی بنیادوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ مشرف چونکہ اس وقت بیک وقت انڈیا امریکہ سے سفارتی اور داخلی طور پہ افتخار چودھری، نواز شریف اور بے نظیر سے سیاسی جنگ لڑ رہا تھا، اس لیے وہ تحریک طالبان کو مکمل طور پہ ٹیکل نہیں کر سکا۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی
یہ آپریشن جو یہ ضرب عضب اور یہ جنرل کیانی صاحب کے آپریشن جو ہیں دوسرے، یہ ہمارے آخری جنرل شریف کی جو آپریشن ہے، یہ سارے اس وقت بھی ہو سکتے تھے۔ اچھا، جس کے نتیجے میں دہشت گردی کا افریہ جال پکڑتا گیا۔ ایک بات تو طے ہے کہ اگر مشرف اس وقت ہاں نہ کرتا تو اس وقت پاکستان شاید اپنا وجود بھی کھو چکا ہوتا۔ اسے مبالغہ نہ جانیے، میں بات برائے بات نہیں کر رہا، جو سمجھ رکھتے ہیں وہ یہ بات سمجھیں گے انشاءاللہ۔ کیا مشرف غدار تھا؟ نو، نہیں، غلط۔ بیوقوف تھا؟ نو، نہیں۔ آج اگر چیخیں نکل رہی ہیں تو اس کی وجہ سے کوئی اور نہیں بلکہ جناب مشرف کی وہ حکمت عملی تھی جس کے سہارے اس نے امریکہ کے لیے افغانستان ایک ڈراؤنا خواب بنا دیا۔ اب آج یوٹیوب پر مشرف کے بین الاقوامی میڈیا بالخصوص انڈیا کو دیے گئے انٹرویو دیکھیں، جس جوش اور جذبے سے مشرف اکیلا ان کے تند و تیز سوالات کا سامنا کرتے ہوئے بہادری سے پاکستان کا مقدمہ لڑتا ہے، اس کا 1% بھی کبھی نواز شریف یا زرداری سے آپ توقع کر سکتے ہیں؟ مشرف عقل کل نہیں تھا، اس سے غلطی ہو سکتی تھی، لیکن ایک بات طے ہے کہ وہ میرے اور آپ سے زیادہ محب وطن تھا اور ہے۔ پاکستان کی محبت اس کی رگوں میں خون بن کے دوڑتی ہے اور یہ بات تب تک رہے گی جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں۔ یہ وہ ہیرو تھا ناظرین جس نے ملک کی خاطر اپنے آپ کو ویلن بنوا لیا، لیکن پاکستان کو بچا گیا، تاریخ رقم کر گیا۔ مجھے اس بات کا ہوا ہے کہ آج جب امارت اسلامیہ قائم ہوئی ہے تو کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ ہم جنرل حمید گل کی بات کا کوئی ان کی ایک تقریر کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے ان کا بہت بڑا کردار تھا، لیکن جنرل مشرف نے تو عملی جنگ لڑی ہے۔ بہت سی جنہیں تم کہہ نہیں سکتے، جنہیں تم سن نہیں سکتے، وہی باتیں ہیں کہنے کی، وہی باتیں ہیں سننے کی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔